ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں تقریباً 4 اقوام کا تذکرہ ہوا اور ان کا جرم، ان کے گناہ بیان فرما کر اللہ رب العزت نے پھر ان کا انجام بیان فرمایا۔ ان کی غلطیاں یہ تھیں، ان کے جرائم یہ تھے، گناہ یہ تھے، اور ان کا انجام پھر یہ ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک اور قوم کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے قوم فرعون۔ وَلَقَدْ اور یقیناً جاء آئے آل فرعون قوم فرعون کے پاس بھی، اور آئے قوم فرعون کے پاس بھی النذر آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری نشانیوں کو، کلھا سب کی سب، کذبوا بِآیاتنا کلھا ہماری سب کی سب نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ تو پھر پکڑا ہم نے ان کو، اخذ پکڑ، عزیز غالب، مقتدر بہت قدرت والا۔ ایک ایسی ذات کی پکڑ تھی جو بہت غالب اور بہت قدرت والی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ہم نے ان کو پکڑا، اور پکڑ ایسی تھی جو ایک بہت غالب اور قدرت والی ذات کی پکڑ تھی۔ یہ تو پچھلی اقوام کے واقعات بیان ہو چکے، قوم لوط، قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، ان کے واقعات بیان ہو چکے، پھر قوم فرعون بھی۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے بارے میں بات فرما رہے ہیں۔ اکفارکم کیا تمہارے جو یہ کافر ہیں، خیر بہتر ہیں، من اولئکم ان سے جن کا تذکرہ ہو چکا، کہ یہ ان سے بہتر ہیں، ام یا لکم تمہارے لیے، براءۃ کوئی معافی نامہ ہے، فی الزبر کتابوں میں، یہ تمہارے لیے کوئی، یعنی تم پچھلی قوموں میں نے تو یہ حرکتیں کی اور ان پر تو عذاب آئے، اور تم یہ حرکتیں کرو اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے، ام لکم براءۃ فی الزبر کیا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ ہے، یا یہ کہ تم کوئی خدا کے بڑے لاڈلے ہو کہ تم جو مرضی کرتے رہو، اللہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اکفارکم کیا تمہارے جو یہ کافر ہیں، خیر من اولئکم بہتر ہیں ان سب سے، ام لکم براءۃ فی الزبر یا تمہارے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ ہے، ام کیا یقولون یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ام یقولون کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، نحن کہ ہم، جمیع ایک ایسی جماعت ہیں، منتصر جو اپنا بچاؤ کر لے گی۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو اپنا بچاؤ کر لیں گے، کوئی آفت آئی تو دیکھ لیں گے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ سیہزم الجمع سیہزم الجمع شکست فاش سے دوچار ہوگی، الجمع یہ جماعت، یہ جتھا، یہ جماعت، یہ گٹھ جوڑ، یہ شکست سے دوچار ہوگا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَيُوَلُّونَ اور بھاگیں گے، الدُّبُرَ پیٹ پھیر کر، اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے، ہجرت سے
5 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ پیشن گوئی فرمائی، پھر ہجرت ہوئی، پھر کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ پیٹ پھیر کے بھاگے، بدر میں بھاگے، احد میں بھاگے، اور احزاب میں بھاگے، پھر ایسے بھاگے کہ پھر واپس آئی نہیں۔ سیہزم الجمع، یہ ساری جماعت، یہ گٹھ جوڑ، یہ جتھا، یہ شکست فاش سے دوچار ہوگا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے یہ۔ بلکہ الساعہ، قیامت، موعدہم، ان کی اصل وعدے کا وقت ہے۔ ہاں نہیں، یہ تو دنیا میں تو ہے، دنیا میں تو ان کا ہوگا جو انجام ہوگا، لیکن یہ بڑا چھوٹا سا انجام ہے، بڑا معمولی سا، یہ کوئی اصل انجام یہ نہیں ہے جو دنیا میں ان کا ہوگا، حالانکہ ہوگا یہ بھی بڑا برا، ہوگا یہ بھی بڑا برا، جو دنیا میں ہوگا نا وہ بھی بڑا برا ہوگا۔ عزت، قیادت، سیادت سب نکل جائے گی ہاتھ سے، سب ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ ہاں، یہ پوری دنیا میں فخر سے سر بلند کرتے تھے، ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، ہم مجاورین ہیں خانہ کعبہ کے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا اس بنا پر ان کو رسپیکٹ دیتی تھی، عزت دیتی تھی اس بنا پر، اور تحفے تحائف اور خدمت ان کی ہوتی تھی، ان کا یہ عالم تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سیہزم الجمع، پھر سارا کچھ ہاتھ سے نکل گیا، نہ عزت رہی، نہ قیادت رہی، نہ سیادت رہی، نہ ہی جان باقی رہی، نہ ہی مال و دولت باقی رہا۔ سیہزم، قدرت سے ٹکرانے کا انجام بہت برا ہے، قدرت سے انحراف اور قدرت سے ٹکرانے کا انجام بہت برا ہے۔ وہاں تسلیم خم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، وہاں پر دانستگی میں کوئی ٹکرایا یا نادانستگی میں کوئی ٹکرایا۔ دانستگی کیا ہے؟ نہیں مانتے خدا کو، وہ آسمان والا کیا کر لے گا؟ یہ الفاظ لوگوں نے ادا کیے، قوموں نے ادا کیے۔ سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے کہ جو یہود تھے وہ اپنے حفاظتی نظام اور حفاظتی حصار کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، یہاں تو خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہاں اگلی آیت یہ ہے کہ اللہ آئے من حیث، وہاں سے آئے لم یحتسبوا، کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ بھی پھر وہاں سے آئے۔ تو یہ ایک ہے دانستہ ٹکرانا، دانستہ ٹکرانا، ایک ہے نادانستہ ٹکرانا۔ نادانستہ ٹکرانا کیا ہے؟ کہ انسان فطری نظام سے ہٹنا شروع ہو جائے، فطری نظام، انسان اس سے ہٹنا شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پر فطری نظام کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں، یہ جو خاندانی نظام ہے نا، یہ فطری نظام ہے، یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس خاندانی نظام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام ایسا ہی قائم رہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، دادا دادی، نانا نانی، ان سب کی عزت، احترام، رشتوں کا آپس میں جڑا رہنا، یہ ہے خاندانی نظام۔ اس کو قرآن کریم میں صلہ رحمی بھی کہا گیا ہے، یہ برقرار رہے۔ جہاں پر یہ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا تو پھر وہاں تباہی ہے، وہاں تباہی ہے۔ یہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے نا، یہ حفاظتی حصار ہے، یہ حفاظتی قلعہ ہے، بچے بڑے، بچیاں بڑیاں اس میں محفوظ رہتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ ہٹ جائے نا، پھر نہ سر کے اوپر چھت ہے، نہ پاؤں کے نیچے فرش ہے۔ آج وہ اقوام جو ترقی کی آسمان پہ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، خودکشیاں کر رہے ہیں،
مر رہے ہیں. ارے تم کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ تمہارے لیے تو زندگی جنت بنی ہوئی ہے. دنیا تمہارے لیے ایک طرح کی جنت ہے. عیاشی کرو، کماؤ. تمہاری حکومتیں تمہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں، علاج فراہم کرتی ہیں، تعلیم فراہم کرتی ہیں، عیاشی فراہم کرتی ہیں. سب کچھ تمہاری حکومتیں کرتی ہیں تمہارے لیے، سب کچھ. تمہیں تو 100 دفعہ یہ زندگی دوبارہ مانگنی چاہیے. زندگی تو ایسی ہے، تم کیوں مر رہے ہو؟ خاندانی نظام تباہ ہو گیا. ذرا مصیبت آتی ہے کہاں جائے بندہ؟ اللہ پر ایمان تو ہے نہیں کہ خدا کی طرف جھکے عبادت کرے، وہ تو ہے نہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ظاہری سہارا. ظاہری سہارا کون ہے؟ ظاہری سہارا کون ہوتا ہے؟ ماں، باپ، بھائی، بہن، دادا، دادی، نانا، یہ سارے ظاہری سہارے. وہ چھوڑ بیٹھے، وہ چھوڑ بیٹھے. تو اب کیا ہے؟ اب ذرا مصیبت آتی ہے تو مایوسی، مایوسی ہے تو موت. یہ ہے فطرت سے انحراف. فطرت سے، یہ دانستہ ہو جیسے کوئی اللہ کو چیلنج کرے، یا نادانستہ ہو. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروباری معاملات میں بڑے پریشان رہتے ہیں مجموعی طور پر. بہت سے ہمارے لوگ. اب پریشانی کی ایک وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں عروج ہیں، چاہتے عروج ہیں، لیکن وقت ہم زوال کا منتخب کرتے ہیں. وقت زوال کا منتخب. ہمارے کاروباری مراکز زوال کے وقت کھلتے ہیں. زوال 12 بجے کا ٹائم تقریباً یہ زوال کا ٹائم ہے. عروج کا ٹائم کون سا ہے؟ فجر کا، صبح کا. عروج کا جو ٹائم ہے وہ فجر اور صبح کا ہے، اور 12 بجے کا ٹائم زوال کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر کوئی شخص کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو برکت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ نقصان اور گھاٹا. تو اب ہمارا مجموعی تجارتی جو کاروباری سسٹم ہے وہ کسی نفع بخش صورتحال میں نہیں ہے، وہ نقصان دہ. اور مغرب کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دکانیں، بازار، مارکیٹیں بند کر دو. مغرب کے بعد سورج جب ڈھل گیا نا، غروب ہو گیا ہے، تو پھر اب یہ چیزیں ختم. ہماری تو مارکیٹیں آباد ہی اس ٹائم ہوتی ہیں. وہ کبھی کہتے تھے نا کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں، تو وہ کوئی برکت والی جگہ نہیں ہے، وہ گناہ اور برائی والی جگہ ہیں. تو اب تو ہمارے کاروباری نظام کا یہ عالم ہے کہ جب حضور نے فرمایا بند کرو تو ہم کھول رہے ہیں. یہ ہے قدرت سے انحراف، فطرت سے انحراف. تو قدرت اور فطرت سے جو بھی انحراف کرے گا نا وہ نقصان اٹھائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا. تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ قدرت کو للکارا، فطرت کو للکارا، چیلنج کیا. سیہزم الجمع، بڑا نام تھا، آبرو تھی، بڑی عزت تھی، سیادت تھی، قیادت تھی، مال و دولت، سونا چاندی، کوئی حد و حساب نہیں. سب گیا، ختم، تباہ، نام و نشان ختم. سیہزم الجمع، یہ ساری جو جمعیت ہے، یہ ساری جماعت ہے، شکست کھائے گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے. بل الساعة، بلکہ قیامت، موعدہم. میں نے جو بھی بات کی ہے نا یہ، تو مجھے میرے ہمزلف ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. وہ اصل میں مسجد میں امام تھے، تو ان کے ایک دوست نے ان کو یہ واقعہ سنایا، اور یہ ان کے دوست کا اپنا واقعہ. وہ کہتے ہیں ہمارا نا ہم کاروباری لوگ ہیں، تو ہمارے ساتھیوں نے نا ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کا پروگرام رکھا. وہ آئیں گے جی اور بیان کریں گے اور گفتگو کریں گے. کہتے مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے. کہتے میں ذرا تھوڑا سا داڑھی والا بھی تھا، سر پہ ٹوپی شوبی بھی ہوتی تھی، ذرا مولوی ٹائپ لگتا تھا، تو مجھے انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ یار تم جا کے مولانا صاحب کے پاس بیٹھو، تم ذرا مولوی لگتے بھی ہو، اچھے بھی لگو گے. کہتا میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے سوچا وقت بڑا اچھا ہے، کوئی ان سے حاصل کر لوں. تو میں نے کہا مولانا میرا المونیم کا کام ہے، تو بس کام نہیں ہے، کام بس تباہ ہے، ختم ہے.
تو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ کس وقت کام شروع کرتے ہو, دکان کس وقت کھولتے ہو؟ کہتا جی وہی جو مارکیٹ کی روٹین ہے, 12-1 بج جاتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے میں تمہیں ایک ترتیب دیتا ہوں, تو اس ترتیب کے مطابق چلو. ترتیب یہ ہے, بچوں کو چھوڑنے جاتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں میں صبح بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں. کتنے بجے؟ بھائی 7-7:30 بجے کا ٹائم. کہنے لگے گھر سے تیار ہو کے جاؤ, گھر سے تیار ہو کے جاؤ, بچوں کو چھوڑو اسکول اور خود جا کے کھولو دکان. اچھا پھر مغرب کا جب ٹائم آ جائے نا, تو مغرب کی نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے کہ دکان بند کر کے آؤ, بالکل سب کچھ ختم کر کے گھر چلے جاؤ. نماز پڑھی اور گھر چلے جاؤ. پھر فرمان لگے کوشش کرو کہ رمضان جو ہے نا, رمضان وہ دکان بند ہی رکھو, اللہ سے عبادت کرو, روزہ رکھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, ذکر و اذکار کرو, توبہ استغفار کرو, اعتکاف میں بیٹھو, جو بھی کرو. رمضان اگر ہو سکے تو بند ہی رکھو. اب یہ واقعہ یہ بندہ خود سنا رہا ہے میرے برادر ان لا کو, حمزل کو. کہتا ہے کہ میں نے سوچا چلو یار آزما کے دیکھتے ہیں. یہ فطرت ہے, یہ جو طریقہ بتایا نا یہ فطرت ہے. صبح اٹھو, اللہ نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اللہ نے میری امت کی جو برکت ہے وہ صبح کے اوقات میں رکھی ہے. اللہ نے میری امت کی جو برکت ہے وہ صبح کے اوقات میں رکھی ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نماز فجر کے بعد لیٹی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے تشریف لائے, تو لیٹی ہوئی, تو آپ نے نا ہلکا سا پاؤں, ان کے پاؤں کو نا ٹچ کیا, یوں پاؤں سے پاؤں کو ہلایا, کہا بیٹی اٹھ, میری امت کی برکت کا وقت ہے, تو سوئی ہوئی ہے, اور رزق کی تقسیم کا وقت ہے اور تو لیٹی ہوئی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ ترتیب شروع کی. کہتا اب یہ حال ہے, کام اتنا ہے کہ مجھ سے پورا ہی نہیں ہوتا, آرڈر اتنے آتے ہیں کہ میں پورا نہیں کر پاتا. فطرت جو ہے نا, قدرت, فطرت, اللہ نے ایک نظام بنایا اس کائنات کا, جو اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. ہم جو غیر اقوام ہیں نا, ان کو ہم جو برا بھلا کہتے ہیں, وہ ان کے غلط عقائد کی وجہ سے کہتے ہیں, غلط عقائد اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کہتے ہیں. ورنہ یہ ترتیب جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ فطرتی ہے, یہ آپ کو تمام غیر مسلم ممالک میں ملے گی. تمام غیر مسلم ممالک میں آپ کو یہ ترتیب ملے گی کہ مغرب کے بعد ان کے جو ہے نا وہ گناہ کے مراکز کھل جاتے ہیں, گناہ کے, لیکن جو عام جو روٹین کی زندگی ہے نا وہ ختم ہو جاتی. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, شام کا وقت ہو گھروں کو بند کر لو بھائی, بچوں کو اندر کر لو. پاکستان میں پہلے ایسے ہی تھا جی, اس لیے پاکستان میں پہلے خیر تھی, برکت تھی, امن تھا, امن تھا, خیر تھی, برکت تھی, معاشی طور پر پاکستان مستحکم تھا, دنیا کو قرض دیتے تھے ہم. ویسے ایک اور بات ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہماری جوتی لائن ہے شور مارکیٹ, وہ فجر میں کھلتی ہے اور وہ 2 بجے کے بعد فارغ ہوتے ہیں, اس کے بعد سامان ہی نہیں ہوتا بیچنے. مطلب یہ تقریباً 5-7 سال سے روٹین بنائی ہوئی ہے. فجر میں وہ کھولتے ہیں, اذان وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, مطلب وہاں پہ جہاں پر بھی شاپ ہے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, اور 2 بجے کے بعد ان کے بعد جائیں دکانیں فارغ, کوئی دکان میں سامان نہیں ہوتا, سارا کچھ چھپا ہوتا ہے. ایسا ہی بالکل. یہ آپ دیکھیں گے کہ ان وہ لوگ لاس میں کم ہوں گے. تقریباً دکانیں بند ہونے کی. بہت اچھا, یہی اصل ترتیب ہے. بل الساعہ, بلکہ قیامت, موعدہم, ان کے اصل وعدے کا وقت ہے. یہ تو دنیا میں ان کو ہوا, اور قیامت ان کے اصل وعدے کا وقت ہے. والساعہ, اور قیامت, ادھا, بڑی خوفناک ہے, وامر, اور بہت کڑوی ہے. قیامت بہت خوفناک ہے اور بہت کڑوی ہے. ان المجرمین, بے شک جو مجرم ہیں, وہی جو فطرت کے خلاف ہیں وہ مجرم ہیں, فی ضلال, وہ گمراہی میں ہیں, وسعر, اور حماقت اور بے وقوفی میں. ان المجرمین, بے شک جو مجرم ہیں, فی ضلال, وہ حماقت, وہ گمراہی میں ہیں, اور وسعر, اور حماقت کے اندر ہیں.
یوما اس قیامت کے دن یسحبون گھسیٹے جائیں گے فی النار جہنم کی آگ میں علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل. اس دن اپنے چہروں کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے. ذوقو اور ان سے کہا جائے گا چکھو مسا عذاب یا لپٹ کہہ لیں مسا لپٹ سقر آگ لو آگ کی لپٹ کا مزہ چکھو. انا بے شک ہم نے کل شیء ہر چیز کو خلقناہ ہم نے پیدا کیا ہے بقدر ایک مخصوص مقدار میں ایک مخصوص اندازے کے ساتھ. انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا اور نہیں ہوگا ہمارا حکم الا مگر واحدہ یک بارگی بس ایک دفعہ ایک ہی دفعہ ہم حکم دیں گے کلمح بالبصر ایسے جیسے آنکھ جھپکتی ہے. بس جب ہمارا حکم ہوگا نا اتنی دیر لگے گی اتنی دیر ہم نے بارہا پڑھا ہے قیامت آئے گی اچانک بغتتاً اچانک لا یشعرون کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی ان کو. تو وما امرنا الا واحدہ ہمارا حکم یک بارگی آئے گا اچانک کلمح بالبصر ایسے بس جیسے آنکھ جھپکی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور ہم ہلاک کر چکے اشیاءکم تمہارے جیسوں کو ہم پہلے ہلاک کر چکے. فہل تو کیا ہے من مدکر کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَعَلُوهُ جو یہ کر رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز ہر کام فَعَلُوهُ جو یہ کر رہے ہیں فی الزبر وہ ہمارے پاس کتابوں میں محفوظ ہو رہا ہے. وَكُلُّ صغیر ہر چھوٹی چیز وکبیر اور بڑی چیز مستطر لکھی ہوئی ہے لکھی جا رہی ہے. وہ ان المتقین بے شک جو پرہیزگار ہوں گے فی جنات وہ جنتوں میں ہوں گے ونہر اور نہروں میں ہوں گے. بے شک جو متقین ہیں وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق مقعد مقام صدق بہت عمدہ ٹھکانہ ہوگا. عندہ پاس ملیک مالک مقتدر قدرتوں والا اس قدرتوں والے مالک کے پاس ان کا بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہوگا. اس قدرتوں والے مالک کے پاس ان کا بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہوگا. بس یہاں تک.